مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل PKN کو سبسکرائب کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین جامعہ احسن العلوم اقبال کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی غلطیوں کو درگزر فرمائے، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ مفتی محمد ظفر علی خان صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے۔ اللہ پاک ان کی ان قربانیوں کو اپنی برگاہ مقدس میں منظور و مقبول فرمائے۔ مفتی صاحب کو پورا پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے علاوہ باقی ممالک کے اندر بھی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ مفتی صاحب تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی بڑا دلچسپی رکھتے تھے، مجاہد تھے، ایک اللہ والے تھے۔ دن بدن آ رہا ہے ہم سے، اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو اپنے پاس بلا رہا ہے، یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ اللہ پاک مفتی صاحب کی جو قربانیاں ہیں اللہ پاک ان کو رنگ لائے۔ مفتی صاحب تبلیغی جماعت کے اندر جب گئے تھے تو مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنایا اپنا کہ میں جب تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا تو وہاں مسجد کے اندر گیا تو ہمارے دوسرے بھائیوں کی مسجد تھی، بریلویوں کی، مسلک بریلویوں کی، تو وہ تو تبلیغی جماعت والے کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں، اور اگر مسجد کے اندر آ جائیں تو ان کے بستر وغیرہ باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جب وہاں گیا تو امیر صاحب نے کہا کہ اب یہ تو مسجد میں رہنے بھی نہیں دیتے، اب ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے بستر بھی باہر اٹھا کے پھینک رہے، انہوں نے ہمارے بستر پھینک دیے، سامان اٹھا کے پھینک دیا، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مسجد سے نکلو، تم ایسے ہو، تم کوئی دین کے تبلیغ نہیں کر رہے، یعنی انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی تھی۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا جذباتی تھے، یہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مفتی صاحب کا جو فتویٰ تھا یہ باقی علماء سے تھوڑا مختلف ہوتا تھا، تو اکثر علماء کا ان کے ساتھ اختلاف بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا، جیسے مسائل کے اندر آ جاتا ہے حدیث میں ہے کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے، اور مولانا الیاس گھمن صاحب اور ان کے ساتھ بھی اختلاف ہوتا تھا، ایسے مسائل کے اندر ہو جاتا ہے جیسے علماء کا اختلاف۔ تو ایک اور مسئلہ جیسے کہ تراویح کے پیسے لینا، باقی علماء تو یہ فرماتے تھے کہ بھئی تراویح کے جو پیسے ہیں یہ نہیں لے سکتے، لیکن مفتی صاحب نے جو فتویٰ دیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم حافظ قرآن کو 40,000 دینا چاہیے، اور متوسطہ درمیانہ جو ہے وہ 80,000 ہو، اور زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن کو 1,20,000 1,40,000 دینا چاہیے، یہ مفتی صاحب فرماتے تھے۔ تو اللہ پاک مفتی صاحب اپنا جب واقعہ بیان کرتے تھے کہ جب میں اب بہت پریشان تھے کہ آپ یہ تو مسجد کے اندر رہنے نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ مسجد سے نکل جاؤ تم، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں چوکڑی مار کے مسجد کے اندر بیٹھ گیا، میں نے کہا اب بھائی کوئی میرے نزدیک مجھے اٹھا کر دکھائے۔ مفتی صاحب بڑے دلیر تھے، تب انہوں نے کہا یہ تو پٹھان ہے، اب اس کے ساتھ کیا کریں، کچھ کہہ دیں تو پھر یہ مارنا بھی شروع کر دے گا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے کہا اب ہم نہیں جاتے، کسی کا نہ جرأت ہے تو مجھے اٹھا کے دکھائے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں وہاں بیٹھا رہا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم رہ سکتے ہو۔ تو آہستہ آہستہ ہوتے باقی لوگ آتے تھے، لیکن جو مسجد کا امام تھا وہ چلا جاتا تھا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر اچانک ایسا ہوا کہ ایک دن وہ بھی آیا اور اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ جو میں نے آپ سے پہلے بدتمیزی کی تھی، مطلب آپ کو مسجد سے نکالنے کے لیے کہا تھا، آپ کے بستر وغیرہ باہر پھینکے تھے، وہ بھی آپ کے میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو اللہ پاک مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ مفتی صاحب کا نماز جنازہ کراچی میں بروز منگل کو ادا کیا جائے گا۔ اور مفتی محمد ظفر علی خان صاحب جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی کافی محبت رکھتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک مرتبہ ان سے کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں مولانا فضل الرحمان صاحب زیادہ مرتبے والے ہیں یا وہ جو ایدھی کا مالک ہیں، ایدھی ایمبولینس کا، وہ زیادہ مرتبے والے ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی محمد ظفر علی خان صاحب نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دین کا مینار کھمبا ہیں،
اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا تربیت یافتہ ہیں، ان کا کیا بلا نسبت کہ آپ اس کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جوڑ آپ اس عیدی والے مالک کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کافی محبت رکھتے تھے، اور باقی علماء سے بھی، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کافی محبت رکھتے تھے۔ اللہ پاک ان کے ان جذبوں کو منظور و مقبول فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔